اسلامک اسکالر کا حلیہ کیا ہونا چاہیے؟ ڈریس اپ جو ہے نا وہ اتنا کرٹیکل معاملہ نہیں ہے، اس لیے میں اتنا زیادہ تفصیل سے اس کے اوپر بات نہیں کرتا ہوتا۔ 15 سے 35 سال کی آڈینس اس ٹائم آپ کی وہ ہوئی ہوئی ہے دیوانی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو 50 سال سے اوپر کے وہ آپ کے پسٹل لے کے آپ کے پیچھے گھوم رہے ہیں، یہ کون آدمی ہے یار؟ ہمارے ذہنوں میں یہ بزرگان کی جو تصویریں ڈالی جاتی ہیں اس کو چینج کر کے میرا مشن ہے یوتھ کی اصلی کی تصویریں ڈالی جائیں۔ ان بزرگان کو سمجھ نہیں آ رہی کتنی پاور ہوتی ہے ان کے پاس۔ یوتھ کلب کے حوالے سے کیا اڑتی آ رہی ہے؟ آپ بین ہو گئے ہیں یا وہ آپ کو نہیں بلا رہے یا آپ نہیں جا رہے؟ میں کبھی یوتھ کلب کا ممبر نہیں تھا۔ یوتھ کلب اٹ سیلف ٹیکنیکلی مجھے بلا سکتا نہیں ہے۔ اہل حدیث سائیکالوجی کے دھوئیں نکل جاتے ہیں جب میں سعید کو تو پلیس کرتا ہوں ٹیبل کے اوپر کہ بھائی اسلام اگر امپلیمنٹ ہی نہیں کرنا۔ ہمارے پیارے بھائی انجینئر محمد علی مرزا سے آپ تھوڑا سا سخت اسٹانس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آئرن ڈوم والے مسئلے پہ، اور وہ جو انجینئر صاحب نے ایک ظاہرہ بتائی ہے، ایمان کے اوپر ڈینٹ نہ ڈالیں اس طرح کی باتیں، وہ بھی بچے کے ایمان کے اوپر کہ وہ تو بہت بڑے ہو گئے، ہم وہ بہت چھوٹے ہو گئے۔ اسلام سے بغاوت میں آتا ہے، یہ تمام علماء کو پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اگر مرزا صاحب کو نہیں پتا ان کو چاہیے کہ پڑھ لیں کہ آپ کس پلیٹ فارم پہ ہیں، اس کو ایزی مت لیں۔ ایسا تاثر آتا ہے ساحل بھائی آپ علماء کرام کے خلاف ہیں۔ ان کے کرتا دھرتاؤں نے جو پرفارمنس دکھائی ہے اس کی وجہ سے قوم ایز اے ریئیکشن اپنے بچے مدرسے نہیں بھیجتی ہے۔ میں نے دیکھا ریما کے شو میں بیٹھ کے آپ بول رہے ہیں کہ ریما یہ سب آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ شو کوئی نہیں سن رہا ہے، اس چیز پہ یہ کیا ہے؟ اور آپ یہ سوچ تھی آپ کی، آپ بھی تو بیٹھے ہوئے تھے اس شو میں۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں ناظر علی۔ اسلامک نالج ہو یا تاریخی معلومات قدیم، بہت خوبصورت انداز میں بتاتے ہیں ساحل ندیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ مجھ پہ ہنس رہے ہیں، شیر پہ ہنس رہے ہیں؟ شیر پہ ہنس رہا ہوں یار میں ایک بنی ہوئی ہے ظاہر ہے ایک شاعری، ایک ذرا مزہ آتا ہے، مجھے مزہ آتا ہے کہ شاعری سے اگر گیسٹ کو انٹروڈیوس کرائے جی جی اچھا تو مزہ۔ اچھا کیسے ساحل بھائی؟ الحمدللہ، گڈ ٹو سی یو اگین۔ سیم ہیئر سر۔ اور آپ کو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ کی فٹنس، آپ کی فزیک ویسی ہی ہے، ہم ذرا موٹے ہو گئے، ذرا تون شون نکل گئی ہے۔ I thought you lost weight، میں تو یہ سوچا تھا۔ اچھا واقعی یہ کمپلیمنٹ دے رہے ہیں، یہ دل رکھنے کے لیے دے رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں مجھے اب اپنی پیٹ پہ کلیجی باندھ کے کتے چھوڑنے چاہیے مجھ میں، اور وہ پیچھے بھاگ کے میں آگے بھاگوں، اسی طریقے سے ویٹ ریڈیوس ہو سکتا ہے، ادروائز بھی۔ سر جی 15 سے 35 سال کی آڈینس اس ٹائم آپ کی وہ ہوئی ہوئی ہے دیوانی، اور آپ کی پرو ہوئی ہوئی ہے، آپ کی محبت میں گیت گا رہی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو 50 سال سے اوپر کے اور یہ جو ایک ادھیڑ عمر ہے جس کو، وہ آپ کے پسٹل لے کے آپ کے پیچھے گھوم رہے ہیں، یہ کون آدمی ہے یار؟ جو باتیں ہم نے بچپن سے سنی ہے یہ بالکل اس کے اپوزٹ بتا رہا ہے، کیا ہے یہ، کہاں سے آ گیا، اور یہ ہے وہ ہے، اور آپ کے خلاف کمپینز چل رہی ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز ایکٹیو ہوئی ہوئی ہیں، آپ اشتہاری ملزم چل رہے ہیں اس ٹائم۔ اس کے بارے میں بتائیں، یہ آڈینس کیا ہے، کیا پیار مل رہا ہے، کہاں نفرتیں مل رہی ہیں؟ بچوں کو نا اللہ تعالیٰ نے را ٹیلنٹ دیا ہوتا ہے، اس کی ایٹریبیوٹس، ان عناصر کی پہچان ہمارے اندر فطرہ میں ہوتی ہے۔ تو عمران خان کیوں ہٹ ہوا تھا، یوتھ میں کیوں ہٹ ہوا تھا؟ عمران خان واز ریپرزینٹنگ کریج، وہ ہمت کر کے چیلنج کر رہا تھا، تو اس نے بھی یوتھ ہی کو پکڑا۔ لوگ سمجھتے ہیں وہ یوتھ کے لیے کوئی کیمپین ڈیزائن کر رہا تھا، نہیں، وہ یوتھ اس را کرزما کو پکڑتی ہے جو کہ کریج کے ایلیمنٹ کو راست بازی کی دعوت دیتا ہو۔ بے شک وہ ہو نہ ہو ایک الگ کہانی، میں کوئی پی ٹی آئی کا فالوور نہیں ہوں، مگر پاکستان کے اندر یہ امید کی 2-3 کرنیں آپ کو ہسٹری میں نظر آتی ہیں اس سرزمین کے اندر کہ جو یوتھ کو کون دعوت دیتا ہے۔ سو ہمارے پاس تو 1,24,000 انبیاء نے یوتھ کو دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ تو یہ سانیہ ہوا ہے کہ ہم نے ان سارے صحابہ کو بھی بزرگان کی نقش و نگاری میں عکاسی ڈالی ہوئی اپنے ذہنوں میں۔ حالانکہ علی بن ابی طالب 18 سال کے تھے جب غزوہ بدر کے اندر پہلا بندہ انہوں نے قتل کیا، اور عمر خطاب 25، ابو بکر صدیق 27۔ دیز آر دا پیپل ہو آر یوتھ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بزرگان کی جو تصویریں ڈالی جاتی ہیں نا صحابہ کی، اس کو چینج کر کے میرا مشن ہے یوتھ کی اصلی حقیقی اصلی یوتھ کی تصویریں ڈالی جائیں، صحابہ کی ریئل آرکی ٹائپ بتائی جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں سے کام لیا ہے۔ ہمارا
ذہن تب تک چینج نہیں ہوگا جب تک ہم اس حق کو, اس حقیقت کو, اصلی حق کو نہیں بتائیں گے کہ نفسیات میں حق کیا ہے. نفسیات کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ یوتھ سے کام لیتا ہے, یوتھ کی انرجی ہائی ہوتی ہے, اور لڑکا اور لڑکی را کانسیپٹس کو کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. را کا مطلب ہے جو اللہ نے خود خداداد دیے ہوئے ہوتے ہیں اندر. سو ہر نبی نے یوتھ کو دعوت دی, ہر بڑی قوم نے یوتھ کے تھرو چینج لے کے آئے. اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, یہاں پہ سب کو سمجھ آ جائے گی کہ ایک جزیرہ ہے, فار ایگزامپل ایک جزیرے میں آپ کو بھیجتا ہوں, اور بلکہ جزیرے کو ذرا امیجن کریں کہ اس کے اندر آپ اور آپ کی عمر کے 500-600 لڑکے لڑکیاں وہاں پہ ہم نے ٹرانسپورٹ کر دیے. کہیں جہاز کریش ہوا, آپ گر گئے, یا بحری جہاز گیا, آپ گم ہو گئے تھے. واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو ٹو دیٹ آئیلینڈ؟ اس جزیرے پہ آپ لوگ کیا کریں گے؟ یو آر گوئنگ ٹو نیچرلی لک فار ریسورسز, جان بچانے کے لیے. ہاں, نیچرلی اپنا ایک ایکو سسٹم بنائیں گے وہاں پہ. یس, کاسٹ اوے ایک مووی تھی آسکر وننگ, وہ اسی پہ بیس تھی کہ وہ یاد آ جائے مجھے. پیراڈائم کو سمجھیں, پیراڈائم ہوتا کیا, یہ میں کیمرے میں دیکھ کے بتاتا ہوں آپ کو. ہر بندہ اس جزیرے کو ایک سیکنڈ کے لیے سوچے. اب اس جزیرے میں اگر آپ کی عمر کے سارے ہوں یا ذرا سے کم ہوں, 20s میں ہوں, 18, 20, 21, بے شک 15-12 سال کا لڑکا لڑکی بھی ہو, وہ کس طریقے سے اپنے نیچرل ٹیلنٹ اور نیچرل ایکومن, نیچرل ایٹریبیوٹس کو پریکٹس کرے گا ادھر. ٹھیک ہے, اب ایک چینج کریں اس پوری کہانی میں کہ آپ لوگ جزیرے کے اندر سارا کا سارا ایکو سسٹم کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ادھر آپ کو ایک بابا مل گیا. اچھا, اور اس بابے کو آپ نے چونکہ دیکھا ہے, سب نے آگے خبر دی کہ یہاں پہ تو ایک بابا پہلے سے موجود ہے. سارا کا سارا ایکو سسٹم کریش کر جائے گا ادھر, کیونکہ آپ کا وزڈم, آپ کی جو نیچرل جو ڈائریکشن ہے, جس جہت میں آپ جا رہے تھے, دا کائنڈ آف کیوریوسٹی اینڈ دا کریٹیوٹی, اور ساری کریٹیوٹی کی جو ایسی کی تیسی پھر جانی ہے ایک بابے کی پریزنس سے. کیوں؟ اگر وہ بابا صحیح معنوں میں چیزوں کو ڈیلیور کر رہا ہے, ہو سکتا ہے, بے شک کر رہا ہوں, کوئی ایسا بزرگ بھی ہو سکتا ہے 100% جو کہ بہت صحیح العقیدہ, اس کے بارے میں بالکل صحیح العقیدہ, کیا صحیح العلم, بالکل راسخ ہو, مگر یوتھ کی کریٹیوٹی ختم. کیونکہ آپ کیا ہوگا, سب سے پہلے سوال کریں گے, اتنا عرصہ اس نے سروائیو کیا ہے تو اس کو آئیلینڈ کا سب پتا ہوگا, اس کو پتا ہوگا پانی کہاں ہے, کھانا کیسے لے کے آنا ہے, کون سی جگہ گھر بنانا ہے, کون سی آفتیں آتی ہیں, موسم کیسا ہے, سارا کا سارا وزڈم آؤٹ سورس کر دیں گے آپ ادھر. ایک بزرگ کی وجہ سے پورا یوتھ جو ہے نا, ان بزرگان کو سمجھ نہیں آ رہی کتنی پاور ہوتی ہے ان کے پاس. یہ میں نے کہانی اس لیے آپ کو سنائی. اچھا, پاور ہوتی ہے, اس کا صحیح استعمال کیا جائے. جی, بالکل صحیح ہے جی. یوتھ صرف اور صرف اس چیز پہ اٹریکٹ ہوتا ہے, یاد رکھیے گا, کہ جو نیچرل ایٹریبیوٹس کو, نیچرل ایکومن کو, نیچرل کریٹیوٹی کو, نیچرل کیوریوسٹی کو سیٹسفائی کرتے ہو. اب اس بابے کی بجائے آپ 10, 20, 50, 100 بابے ڈال دیں اس جزیرے پہ, جتنے مرضی یوتھ ڈال دیں. اب یوتھ اب کچھ بھی نہیں کر سکتی, بیکاز ناؤ دا پیراڈائم از سیٹ. یہ اصول, اس کی ترویج, ان کے تمام دا پروسیسز, پورا کا پورا سسٹم, یہ بابوں نے کنٹرول کرنا ہے. پھر اب میں کیوں آپ کو ایک کہانی سنا رہا ہوں. ہر نبی نے آ کے ان بابوں کو چیلنج کیا اور یوتھ کو انوائٹ کیا. ہر نبی نے 1,24,000 دفعہ. حضرت عیسیٰ کے خلاف کیا مقدمہ تھا کہ تم ہمارے علماء کے خلاف آئے ہوئے ہو, تمہیں زیادہ تورات پتہ چل گئی ہے, ہمارے علماء کو کم پتہ چلی تھی. نبی علیہ السلام کے اوپر کیا مقدمہ تھا؟ ابو جہل نے کیا کہا تھا, تجھے میرے دادے سے بھی زیادہ پتہ ہے, میرے باپ سے بھی زیادہ پتہ ہے, ہمارے سامنے پلا بڑھا ہے تو ہمارے تمام تر سسٹم کے اندر یو آر دا ینگیسٹ. تمام بزرگان فیل اور آپ پاس. نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہاں جی بالکل سب فیل. بے شک تمہارے دادا بھی غلط تھے, اس کے دادا بھی غلط تھے, تمہارا باپ بھی غلط تھا, تم بھی غلط ہو. بے شک. ٹھیک ہے, یہ کہاں ابو جہل کے جملے پہ غور کریں. میرے بابے غلط تھے, ان کے بابے غلط تھے, اور یوتھ ٹھیک ہے کیونکہ پروفیسر واز یوتھ. سو جب چیلنج یوتھ کی طرف سے اپورڈ کی طرف آئے نا, ڈاؤن نیچے سے ایج چھوٹی ایج کا بندہ بڑی ایج, تو پورا کا پورا جزیرہ ہل جاتا ہے. قبول نہیں کرتے. صحیح, بالکل صحیح. سو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں نے صرف ایک اینگل دیا آپ کو خالی. ابھی تو میں آؤں 3-4 الگ الگ اینگل ہے, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے لبرلز کے خدا الٹا کیسے لٹکائے ہیں. صحیح سمجھے ان کے, اور یہ جو سپرسٹیشس مسلم کے, یہ شناختی کارڈ کے مسلمان خاص طور پہ, وہاں پہ بھی یہ کچھ نہ کچھ چینجز کروانے کے لبرلز قسم کی ایک سوچ رکھتے ہیں. بالکل صحیح ہے سر جی. اسلامک اسکالر کا حلیہ کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ایک ظاہر ایک سوچ یہ بھی ہے کہ بھائی, اور کسی حد تک صحیح بھی ہے, کہ سنت رسول سجائی ہو. بھائی جو سنت رسول جس نے سجائی نہیں ہے, وہ داڑھی کے فضائل کیسے بیان کر سکتا ہے, جس کی داڑھی ہی نہیں ہے چہرے پہ؟
اور عموماً ہمارے معاشرے میں اس لباس کو لوگ بولتے ہیں کہ یار یہ تو انگریزوں سے لیا ہوا لباس ہے اور ٹائی سلیب کی نشانی ہے اور وہ ہے اور یہ ہے. اور آپ کو ہم دیکھتے ہیں اکثر آپ کی ڈریسنگ یہی ہوتی ہے 2 پیس. تو آپ ہولیے پہ جان کے وہ کام نہیں کرتے یا کیا ہے کہ آپ نے کہا ڈیفرنٹ اللہ کے دین میں جو ہولیہ ہے نا وہ اس کو جس طریقے سے پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا, اسلام میں ڈریس نہیں ڈریس کوڈ ہے. ڈریس کوڈ ہے جی ہاں. وہ کوڈ کیا ہے کہ آدمی کے گھٹنے سے لے کے ڈھکاؤ یہ ڈھکنا ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب باقی جتنا بھی آپ نے پہناوا کرنا ہے وہ اس معاشرے کی اس گرامر کے اندر ہونا ضروری ہے کہ جس گرامر میں آپ نے بڑی چینج لے کے آنی ہے. اوکے. اب سب سے زیادہ لو پرفارمنس جو ہے نا, لو پرفارمنس اس وقت جو انٹلیکچوئل وارفیئر کے اندر ڈریس از ناٹ ڈریس اپ جو ہے نا وہ اتنا کرٹیکل معاملہ نہیں ہے, اس لیے میں اتنا زیادہ تفصیل سے اس کے اوپر بات نہیں کرتا ہوتا, مگر یہ اتنا کرٹیکل ضرور ہے کہ گرامر چینج, غلط ڈریس گرامر چینج ضرور کر سکتا ہے. صحیح ڈریس جو ہے نا وہ بڑی چینج شاید نہ لے کے آئے صرف ڈریس اپ کی وجہ سے, مگر بڑی چینج کے خلاف ایک غلط ڈریس اپ ضرور کیا جا سکتا ہے. سو مائنس اور نیگیٹو سائڈ کے اوپر تو غلط ڈریس اپ لے کے جا سکتا ہے, مگر اتنی کوئی پازیٹیو اٹریکشن نہیں ہے کہ صحیح ڈریس بھی ہے وہ. سو آپ اگر پاکستان, انڈیا اور جتنے بھی یہ اس سب کانٹیننٹ کے یا اوورسیز مسلمس کے جو اس کیٹیگری میں پہناوے کے اوپر جو ان کی اپروچ ہے نا وہ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں پہلے دن سے ہی بولتا آ رہا ہوں کہ اگر کسی نے اسلام نافذ کرنا ہے تو وہ علماء کے ہی, قرآن کے ایکسپرٹس نہیں کرنا ہے. مگر ان کے کرتا دھرتاؤں نے جو پرفارمنس دکھائی ہے اس کی وجہ سے قوم ایز اے ریئیکشن اپنے بچے مدرسے نہیں بھیجتی. اب آپ کا جو انٹلیکچوئل کور ہے نا پاکستان کا لڑکے اور لڑکی کا, اس کو اس کے ماں باپ مدرسے میں جانا ہی نہیں دیتے. کیوں؟ کیونکہ جس لیول کی پرفارمنس مولوی صاحب نے اس وقت دکھائی نا پچھلے 70-80-100 سالوں سے, اس میں اس نے انٹلیکچوئل فیلئرز اور فریکچرز دکھا دیے. اب جس نے قرآن پریزنٹ کرنا ہے, اب میں تو لبرل سے تو نہیں ایکسپیکٹ کرتا ہوں قرآن پاک پریزنٹ کریں گے نا, کرنا تو مولوی صاحب نہیں ہے, مگر مولوی صاحب کو جب میں پاور دینے کی بات کرتا ہوں کہ بھئی آپ کے پاس حکمہ کے درس بھی آپ سے ہی آنے چاہیے, خالی شریعہ کے درس نہیں آنے چاہیے, صرف آیتیں نہیں سنانی, آیتوں کی آیت کا مطلب نشانی انٹرپریٹ کر کے بھی بتانی ہے. سو اس نے جو پہناوا رکھا ہوا ہے وہ کاؤنٹ کر جاتا ہے, پھر وہ فیکٹر ان کرتا ہے کہ یار اگر میں نے کلا پہنا ہوتا نا اور سلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ پہنا ہوتا, آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں, یہ جو آپ نے شروع میں کہا ہے نا یوتھ آل آف اے سڈن یوتھ کی ڈرائیو ہو کے, جو میرا ایج گروپ ہے وہ 30+ اور 50 میں چلا جانا تھا. مجھے وہ 12 اور 35 کی سلاٹ یوز کرنی. ڈریسنگ یوتھ کی وجہ سے کی ہوئی ہے, یوتھ نے اس گرامر کی وجہ سے کی ہوئی ہے, جس گرامر کے اندر انہوں نے انٹلیکچوئل ایکومن کے کمپارٹمنٹس بنائے ہوئے. چونکہ یہ حرام نہیں تھی سو یہ ایکسپیریمنٹ الاؤ تھا مجھے. اگر یہ حرام ہو تو پھر میں ایکسپیریمنٹ نہ کرتا. ذاکر نائک از ایگزامپل جو پوری دنیا میں انٹرنیشنلی از ناٹ دی بیسٹ ایگزامپل, بٹ یا یو رائٹ, صحیح کہہ رہے ہیں کمپیریٹیولی ریلیجنس کو تو جو پروموٹ کرنا اور ان سے بات کرنا, اس میں ذاکر نائک صاحب نے یہ ڈریس 2 پیس میں ہی اپنے آپ کو ریپرزینٹ کیا ہمیشہ سے. بالکل اس حساب سے ایگزامپل لے رہا ہوں ان سے. نہیں, ایک اور آرکی ٹائپ ہے جو ذاکر نائک نے نہیں ادھر اپروچ کیا تھا, میں اس خانے میں انٹری کر رہا ہوں جہاں ذاکر نائک صاحب نے انٹری نہیں کی ہوئی, مگر بالکل آپ کی بات درست ہے. اچھا, ایسا تاثر آتا ہے ساحل بھائی آپ علماء کرام کے خلاف ہیں اور مولویزم کے خلاف ہیں, مجھے کلیئر کریں آپ علماء سو کے خلاف ہیں یا آپ کے خلاف؟ تو علماء سو کے خلاف تو بنتا ہے وہی نا, علماء سو کے خلاف ہی تو اسلام آیا نا. کہ مدرسوں میں کیا کیٹیگوریکلی آپ بول رہے ہیں کہ یار نہیں, میں تو کیٹیگوریکلی یہ بولتا ہوں کہ اگر دین آنا ہے تو مسجد کے ممبر سے آنا ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے, وہ ہارورڈ یا جیل سے نہیں آنا دین, صحیح, مگر یہ ممبر کے اوپر اپنے آپ کو خود حصار بنا کے اس کے اندر چھپ کر کے بیٹھ جانا اسلام نہیں. جو علماء حق ہوتے ہیں نا, علماء حق, اور میں تو میرے سے زیادہ تو علماء کے نام نہیں لیتا, میں مودودی صاحب کے یا سید قطب کے یا مولانا اسحاق کے, ہمارے ٹھیک ہے, ان کے علاوہ تو میرا جملہ ہی نہیں پورا ہوتا. صحیح. مگر ان کے خلاف کون ہے؟ ان کے خلاف مدرسے کے مولوی. یہ 6 7 8 نام اور میں بتاؤں آپ کو خود پتہ چلے گا. علماء کے خلاف ہیں, مسلکی اینک جنہوں نے لگائی, جو بھی لگائی ہوئی ہے, مگر وہ ہے علماء کے نام. لبرلز نہیں لگاتے مسلکی اینک, یہ نا علماء لگاتے ہیں نا. اچھا, جو مولوی کے خلاف ہو, میں نے ایک دفعہ دعا کرائی, بلکہ ایک دفعہ کیا تو میں ریگولرلی کرواتا ہوں کہ یا اللہ شیخ زبیر الزئی کے درجات بلند کری اور میرے بچے کو ایسا محقق بنا
ٹھیک ہے. یا اللہ مولانا اسحاق کی طرح میرے بچوں کو تطبیق سکھا. یا اللہ مولانا تقی عثمانی کی طرح میرے بچوں کو فراست دے کہ جو اپنا ورلڈ ویو اسلام کے تھرو کریٹ کر سکیں. یا اللہ میرے بچوں کو صحیح اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی جیسی عقیدت عطا فرما. ٹھیک ہے. آپ کو میں کیسے بتاؤں, آدھے سے زیادہ لوگ لاہور میں بھی اور کراچی میں بھی واک آؤٹ کر گئے, ادھر آپ بھی کرتے تھے اس بات پہ, ادھر سے نکل جاتے تھے. اور میں نے کہا کون ہے علماء کے خلاف, مجھے بتایا. میں علماء کے خلاف ہوں یا پھر یہ داڑھی والے کلے والے علماء کے خلاف ہیں. سو یہ جو معاملات ہیں نا, یہ ان لوگوں نے خود اپنی نا بندوقیں چمکائی ہوئی ہیں اور اپنے اپنے فالوورز کے لیے انہوں نے ایک پاس گولی بنائی, اس کے اوپر اسلام لکھا ہوا ہے. اندر سے سارے فولوی ہیں, مولوی نہیں ہیں. فولوی ہیں, ہاں, یہ فرقے کے جو مولوی ہوتے ہیں نا وہ فولوی. واہ واہ واہ. سو جب تک علماء سو کی بات ہوتی ہے, اب میں علماء حق کسے کہتا ہوں کہ جو وہ چاروں نشانیاں پوری کرتا ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں بتائی ہیں کہ بھائی آپ نے صرف شریعہ نہیں دینی, آپ نے صرف فقہ نہیں دینا, آپ نے دونوں دینی ہے, ساتھ حکمہ بھی دینی ہے. ٹھیک ہے. ساتھ آپ نے تزکیہ کرانا ہے تو ساتھ پروگریس بھی کروانی ہے انسان کی. اور ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے تھرو جس طریقے سے جن ستاروں پہ کمندیں ڈالی ہیں نا, جس طریقے سے انسانی پروگریس کرائی ہے, پوری دنیا ایسے نہیں ہے جو اسلام میں داخل ہوئی تھی. تو آپ کے فیوریٹ اسکالر اگر میں پوچھوں تو وہ آپ نے جو نام لے لیے, بھائی اسی کی میں ریفرنس لے لوں کہ مولانا اسحاق, زبیر علی زئی. جی مولانا اسحاق میرے ہمارے ٹائم کے تو نمبر 1 میرے خیال سے اس لیول کا تو سیم مولانا اسحاق, زبیر علی زئی صاحب, اور تقی عثمانی صاحب. اس وقت the angle that he uses, ان کا جو ترجمہ ہے نا, اس وقت میں ہر بچے کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جو قرآن پاک تقی عثمانی صاحب, عبد الحلیم صاحب سے میں ہمیشہ عبد الحلیم کا ترجمہ ریکمینڈ کرتا تھا. اب میں مفتی تقی عثمانی کا. اس میں ایک بات ایڈ کروں ساحل بھائی, میں ایک بات ہے بس میں نے کہا ایڈ کر دوں. بابر اعظم, میں اور ایک کرکٹر اور ہمارے بھائی, ہم مسجد نبوی کے امام سے ملاقات ہوئی, اتفاق ہوا, تو انہوں نے بعد السلام سب سے پہلا سوال عربی میں, ایک ٹرانسلیٹر بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے پوچھا مفتی تقی عثمانی کیسے, ہمارے شیخ ہیں, استاد ہیں. مطلب یہ میں نے سن کے کہ عرب علماء, جی نہیں سر, پاکستانی اجمی عربی, یہ سمجھے بات کو, ظاہر ہے جو رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ اتنی تعظیم کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کچھ یقیناً ان کی بہت خدمات ہوں گی. بلا شبہ سر, بلا شبہ. میرا جو اس وقت کا فیوریٹ اسکالر ہے نا اس وقت کا, وہ سلمان العودہ ہے. اچھا. جی ہاں, سلمان العودہ از, آئی تھنک ہی از دا شارپسٹ شوٹر آف دا کانسیپٹ اور عقیدہ, جو جس طریقے سے وہ ورلڈ ویو سیٹ کرتے ہیں. وہ عرب کے ہیں, عرب تو اس وقت. اچھا جناب, یہ یوتھ کلب کے حوالے سے کیا اڑتی آ رہی ہے, آپ بین ہو گئے ہیں یا وہ آپ کو نہیں بلا رہے یا آپ نہیں جا رہے, کیا چل رہا ہے؟ آپ لوگ تو بڑے کولیبریٹو, آپ کی پوڈ کاسٹ ہیں اور سیشنز آتے ہیں. کبھی یوتھ کلب کا ممبر نہیں تھا, کبھی ممبر نہیں, کبھی بھی نہیں تھا. میں طاہا اور محمد علی تو ایک خیر ایک میرے خیال سے, آئی تھنک ہی از ون آف دا فائنسٹ ہیومن بینگز آئی نو. یس, از دا نائسسٹ اینڈ فائنسٹ, اور بڑا اگریسو اسٹینس کے ساتھ دعوت کرتا ہے ماشاء اللہ. صحیح. لگتا نہیں ہے وہ اتنا نائس ہے کہ وہ لگتا نہیں ہے کہ وہ اتنا اسٹریٹ شوٹنگ کرتا. طاہا تو جان ہے اپنی. طاہا از, بٹ دیز آر ٹو آف مائی فرینڈس, دے ڈونٹ کم ٹو می ایز یوتھ کلب, okay, they come to me as friends. ٹھیک ہے. یوتھ کلب اٹ سیلف ٹیکنیکلی مجھے بلا سکتا نہیں ہے بیکاز آف جو اہل حدیث مسلک ہے نا, صحیح, اس میں میرے اس فلسافیکل کانسیپٹ اور اینگل کی اجازت نہیں. وہ بڑے ہارڈ لائن ہے اپنے, صحیح, ان کی اپنی ایک پروز اینڈ کونس کی لسٹ ہے, اس کی بھی اچھائیاں ہیں. اہل حدیث مسلک نے جس طریقے سے عقیدے کی صفائی کی ہے, توحید کے حوالے سے بہت کام ہے, مگر وہ جس طریقے سے میں نظام کو, اسلام کو امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے یوتھ کو موبلائز کر رہا ہوں. سید قطب کا نام میں لیتا ہوں, دھوئیں نکلنے ہیں اہل حدیث سائیکالوجی, جو فلاسفی ٹھیک ہے, اہل حدیث سائیکالوجی کے دھوئیں نکل جاتے ہیں جب میں سید قطب پلیس کرتا ہوں ٹیبل کے اوپر کہ بھائی اسلام اگر امپلیمنٹ نہیں کرنا تو ہم نے کیا یہ 5 رکن نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج کرنے کے لیے نہیں, ہم اسلام کو امپلیمنٹ کرنا ہے. یہ تو خود ہی اس کے اندر فٹ ہوتی ہے نا. ہماری یہ اینڈ نہیں ہے نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ ہماری شروعات ہے. ہمارا جو اوریجنل پرپز اسلام میں خلیفۃ الارض کا جو مشن ہمیں ملا ہوا ہے وہ خلیفۃ الارض کا ہے. ٹھیک ہے, وہ مبلغ الاسلام اس خلیفۃ الارض کے لیے تبلیغ کرتا ہے کہ بھائی اپنے اپنے ڈیوٹیز کے اندر آؤ, اسلام کو امپلیمنٹ کرو, اس قانون کو, اللہ تعالیٰ کے تمام تر معاملات کو, اپنے انسانی معاملات کو اللہ کے نظام کے اندر سجدہ کرواؤ, اور اس کے اندر
یہ والی سائیکالوجی پوری نہیں ہوتی. یہ کہتے ہیں یہ ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اب مسئلہ خالی ان کے کہنے میرے کہنے کا نہیں ہے. اس تمام معاملے کے اندر کچھ چیزیں ان کے اس نہج سے ٹکرا جاتی ہیں. میں جیسے سیدنا حسین کو دی اونلی سولوشن ٹو آور کرنٹ پرابلم مانتا ہوں. کہ جب امام حسین, جب تک ہر گھر سے ایک ایک حسین ہم پروڈیوس نہ کر رہے ہوں تب تک یہ نظام نہیں چینج ہونے بھائی. واہ واہ. ٹھیک ہے, یہ اس سائیکالوجی کے خلاف ہیں ایکچولی. اف اینی تھنگ یو ول سی کہ دے ول بی لائک نہیں یہ تو اسلام کے کچھ قوانین توڑ رہا ہے, یہ والا فلسفہ, نعوذ باللہ. تو میں وہی ان سے ڈائریکٹ یہی آرگومنٹ دیتا ہوں کہ یا تو حسین ٹھیک ہے یا آپ کا فلسفہ ٹھیک ہے. تو میں حسین کے پیچھے تو سارے دنیا کے فلسفے قربان کر دوں گا. کیا بات ہے. ٹھیک ہے, تو حسین ٹھیک ہے, مجھے کوئی شک نہیں. اور یہ عوام کو بات سمجھ نہیں آئے گی, کیونکہ یہ میں نے کمپیریزن کیوں ڈرا کیا ہے. یہ ان کے علماء کو پتہ ہے کہ میں کیا کمپیریزن ڈرا کر رہا ہوں, کیونکہ کرنٹ ڈیفینیشن جو ان کے پاس ہے اس وقت, اور خالی ایک مسلک کی نہیں تمام مسالک کی بات کر رہا ہوں, اس میں میری والی سائیکالوجی نعوذ باللہ خروج کی طرف جاتی ہے. میں جیسے ہی حسین علیہ السلام کا نام لیتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو خروج ہو جائے گا اگر ہم نے بڑی قوت کو چیلنج کر دیا. بڑی قوت کو چیلنج کرنا افضل ترین جہاد ہے. ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق بلند کرنا افضل ترین جہاد ہے. ٹھیک ہے, اور ایک جتنے بھی اسباب ہوں, دنیا پوری ایک طرف ہو, میں کہتا ہوں اکیلا کھڑا ہو میں, پوری دنیا ایک طرف ہو, تو حسین کا مطلب ہی ہے. بالکل ہے. آپ سمجھ رہے ہیں حسین خالی ایک انسان کا نام ہے نہیں, حسین ایک فلسفے کا نام ہے. فلسفے کا نام. تو دوسری بات یہ بخاری اہل سنت والجماعت کی صحیح بخاری میں سے حسین علیہ السلام میں بول رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ بار بار جو مجھے کہا رہا تھا نا آپ حسین علیہ السلام کی بولتے ہیں, یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے اس لیے میں نے بھی بول دیا ہے. ٹھیک ہے, میرے صحابہ بولتے تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, اس لیے میں نے بولا ہے, اور حسین علیہ السلام ہی کہا کریں. ٹھیک ہے, یہ بہتر ترین طریقہ ہے میرے حسین کو بلانے کا. کیا بات ہے. کیا موبائل فون کے ذریعے کوئی کمپین چلانا اسلام کے لیے یہ بھی جہاد کے کسی زمرے میں آئے گی؟ کوئی ہیش ٹیگ کو فالو کرنا, کوئی ایسی چیز کرنا, کوئی اسلامک ویڈیوز شیئر کرنا, کوئی فلسطین کی ویڈیوز شیئر کرنا اور لوگوں کو بتانا کہ دیکھو کیا ظلم ہو رہا ہے, اس طرح سے کیا یہ بھی کوئی کنٹریبیوشن ہے؟ کنٹریبیوشن ہے بالکل. مگر یاد رکھیے گا ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رباط پہ فوج جا چکی ہوئی تھی. ہی سیڈ کہ میں پیسے لے کے آیا ہوں, اور کافی پیسے لے کے آئے تھے, اور انہوں نے کہا کہ میرا کتنا ایک پرسنٹیج کنٹریبیوشن ہے جہاد میں جو فوج گئی ہوئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جب مجاہدین میں سے جو گارڈ ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں مجاہد, وہ گارڈ جب رات کو سو جاتا ہے یا دن کو جب سوتا ہے, جب اس کی شفٹ سونے کی ہوتی ہے, جب وہ سوتا ہے نا تو اس کے سوتے وقت جو اس کو اجر مل رہا ہوتا ہے وہ تیرے سارے کے سارے مال سے اس کا ایک لمحہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مت کمپیئر کرو کہ جہاد کا وہ ہے. میں کانسیپٹ کلیئر کر رہا ہوں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے ہیش ٹیگ کر دیا تو مجاہد ہو گئے. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی یہی اشارہ فرمایا, ہی ہو ہیز فائنینسڈ اے فائٹر ہیز فاٹ, کہ جو مال بھی لگاتا ہے نا وہ بھی جہاد کر رہا ہے. سمجھے, دونوں کو کمبائن کریں گے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جہاد تو ہے, وہ والا لیول تو نہیں ہے. لیول تو سب سے پہلے برائی کو ہاتھ سے روکو. جی ہاتھ سے روکنے والا جہاد ہے. منہ سے برا جانو, منہ سے برا کرو. نہیں تو یہ ہے نا زبان, یہ منہ سے, یہ اس کیٹیگری میں آئے گا, اس میں آئے گا, مگر اس کی منسکیول کیٹیگری میں آئے گا. ہاں, مگر اب نہ کرنے سے تو بہتر ہے کہ آپ, میں وہی کہتا ہوں مفلوج جو ویل چیئر پہ ہوتے ہیں, جو اپاہج ہوتے ہیں, یا کوئی بہت بزرگان ہوتے ہیں, وہ کریں یہ والا کام. ہٹے کٹے جوان خالی ہیش ٹیگ کرنے کے لیے تو نہیں ہم نے پالے تھے. نہیں بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. LGBT پہ بات کریں گے ساحل بھائی, کہ کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی گنجائش نہیں ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ کسی کو برا لگے, کسی کو ٹھیس پہنچے, ایک ظاہر ہے ایک ول آف گاڈ ہے, ول آف اللہ ہے, اس کے اگینسٹ دنیا آ جائے تو دنیا کی ایسی کی تیسی. ہماری تو یہ سوچ ہے. LGBT پہ آپ, کیونکہ اس کی پرو بھی ورژنس بہت ہیں, خاص طور پہ ہماری شوبز میں بہت بولا جاتا ہے, اور کہ بھائی وہ کر رہا ہے, اس کی مرضی ہے, اس میں کیوں گھس رہے ہو, کسی کے کہ کوئی گے بننا چاہ رہا ہے تو وہ اس کی مرضی ہے, بھائی آپ کو کیا لینا دینا, آپ کیوں گھس رہے ہو, اس پہ ذرا لب کشائی کیجیے. دیکھیں, چھپ کے آپ جو مرضیاں چلائیں, اس کو ایک تو کسی کے سامنے نہیں آنے دیں گے آپ. ٹھیک ہے, چھپ کے جو بھی گناہ کریں, میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. نہ اسلام نے کوئی مجھے کسی کے گھر کے دروازے توڑ کے اندر چیک کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے. پہلا کام, آپ اس کو سرعام نہیں کریں گے, تاکہ
اس کا پروف آف کانسیپٹ انسانوں میں ایز اے کانسیپٹ نہ چلا جائے. دوسرا انہوں نے تو اگلا اسٹیپ لیا, اس کو لا بنانا شروع کر دیے, قانون میں لے کے آؤ کہ یہ لا ہوا ہے. تو یہاں پہ آ کے میں کوئی بھی کام کرتا ہوں اکیلے میں, جیسے ہی وہ میں محلے میں شروع کر دوں گا تو پورے محلے کو یہ والی بات مجھے پروو کر کے دینی پڑے گی کہ آپ کے لیے بہتر ہے, یا پھر کلیئرلی بتاؤں کہ اپنے بچوں کو مجھ سے بچا لو. ٹھیک ہے, اور اگر میں اگلے لیول پہ چلا جاؤں اور اس کی سیاسی قوتیں چلاؤں اس کے اوپر اور لا کے اوپر لے کے آؤں اس کو, تو پھر تو آپ پوری طریقے سے اس پہلے ثبوت دیں گے کہ یہ نہ صرف اللہ اس کے رسول کے قانون میں یہ الاؤ ہے, یا پھر بلکہ ثواب ہے, یا پھر یہ بیسیکلی الاؤ ہی ہے, ثواب نہیں بھی ہے. تو پھر دونوں چیزیں ہیں. اگر آپ کی اس معاشرے کے اندر اسلام رائج ہے اور نہ بھی رائج ہے تو مسلمان موجود ہیں, تو آپ اس طرح کا کانسیپٹ لا کے اندر نہیں لے کے آ سکتے کہ میں اس کے اوپر لا بنا دوں. یو وانٹ ٹو میک اے لا, تو پھر آپ لڑائی کر رہے ہیں, پھر آپ جنگ پہ آ گئے. مطلب پھر جنگ ہے, کیونکہ پھر لا کا مطلب ہی جنگ ہوتا ہے. بائی دا وے ان کو پتہ ہے اس بات کا, جیسے ہی میں کورٹ میں جاؤں گا تو پھر یہ لڑائی شروع ہو جائے گی. اٹس اے لیگل بیٹل, جیسے دو وکیلوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے. اچھا, ٹی وی شوز میں اکثر ہم آپ کو دیکھتے ہیں, آپ کے پیرنٹ, اس میں آپ بڑے تپے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور آگے آپ جواب دے دیتے ہیں بڑے بلنٹلی. اس لیے میں آپ کو اینڈریو ٹیڈ بھی بول رہا ہوں یہاں پاکستان کا. تو میں نے دیکھا ریما کے شو میں بیٹھ کے آپ بول رہے ہیں کہ ریما یہ سب آپ کو دیکھ رہے ہیں, یہ شو کوئی نہیں سن رہا ہے, یا اللہ کی بات نہیں سن رہا, سب ریما کو دیکھنے آئے. تو اس چیز پہ یہ کیا ہے, اور آپ کیا اس وقت یہ سوچ تھی آپ کی, یا آپ بھی تو بیٹھے ہوئے تھے اس شو میں, تو آپ کیا سوچ کے گئے تھے کہ بھائی ریما ظاہر ہوسٹ ہے اور آپ نے یہ بات کی؟ دیکھیے, جب بھی نا خالی ان کی بات نہیں کرتے, یہ کئی دفعہ یہ واقعہ ہوا ہے ایک جنرلی, ہاں جنرلی, ایک نام لے کے میں نے کر دیا, لیکن جنرلی نہیں, یہ واقعہ بہت مشہور ہو گیا تھا, تو اس لیے آپ نے ٹھیک کیا کہ پتہ چل جائے لوگوں کے وائی ڈو آئی ڈو دس. شروع میں کبھی بھی ایسا واقعہ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں گے مجھے نا یہ کلپس جب بھی کرتے ہیں نا, تو وہ اصل میں 1.5-2 گھنٹے کی ویڈیو ہوتی ہے, ان میں سے 45واں منٹ ہوتا ہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ. جی ہاں, تو اس وقت تک میں بڑے اطمینان سے پرتپاک طریقے سے ان کو پیار محبت سے بتا رہا ہوتا ہوں. اس کے فوراً بعد جب وہ حملے پہ حملہ شروع ہو جاتا ہے, اس دوران تک پھر ان کو ایک خاص جگہ سیٹل کرنا پڑتا ہے کہ بس آپ کچھ حدود آپ پار کر رہے ہو. میں التجا کرنے تو آیا بھی نہیں تھا, یہ میں پیار کرنے آیا تھا, التجا کرنے نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے, سو پیار تک کی لمٹ بہت ہے, اب آپ نے اگر لمٹ کراس کر دی ہے تو اب میں اسرٹیو ہو جاؤں. تو وہ والے کلپس وہ آپ نے دیکھے. ریما کے کیس میں تو ایسا نہیں تھا. ریما کے کیس میں تو, یا کسی بھی ایسے معاملے میں جہاں پہ اسٹارٹ میں ہی تھیم سیٹ کیا جا رہا ہو نا پروگرام کا, تو انہوں نے رمضان کا آئی تھنک پہلا روزہ تھا یا دوسرا روزہ تھا, میں صرف 3 دن ہی گیا, اس کے بعد آئی ریزائنڈ کہ بھائی میرے سے نہیں یہ کام ہونے والا. اچھا, جی ہاں, اٹ واز اے 30-day request that they made, and third day I said بھائی, یا چوتھا یا 5واں دن تھا, کیونکہ میں 3 دن ہی گیا تھا کہ بھیا, کیونکہ انہوں نے اگلے دن جادوگر بلا لیا تھا. ایسے یار کیا کر رہے ہو تم نے, تو مطلب کچھ میرے ساتھ جادوگر بیٹھا ہے. وہ پروگرام کا انہوں نے سیٹ اپ کیا, تو پھر فارمیٹ وہ تو بکتا ہے نا سر, رمضان تو بکتا ہے. یہ جو لفظ ہے نا, میں نے بھی یہ بولا تھا نا کہ یہ آپ یہ پروڈکٹ ہے. جی معذرت کے ساتھ. سو یہ لوگ جو ہے نا وہ آپ کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ادھر, یہ اسلام کی بات سننے نہیں آئے ہوئے. اینڈ ان کی نیت ٹھیک تھی, ریما کی کوئی بدنیت نے ہو کے نہیں بیٹھا ہوتا. وہ میں ان کو یہ بتا رہا تھا ریما کو کہ آپ کو یا تو پتہ نہیں ہے کہ لوگ اگر ریما کو دیکھ کے ٹی وی چینل آن کر رہے ہیں تو کافی لو پرابیبلٹی ہے کہ وہ دین کے لیے کر رہے ہیں, کیونکہ وی نو دا نیشن دیٹ وی لیو ان, اس میں کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے. سو شی شوڈ ہیو نون دیٹ کہ میں کس نیش کے اندر کیسے کہتے ہیں انٹائز کر سکتی ہوں دین کے اس کانسیپٹ کو. تو زیادہ تر لوگ ریما کو دیکھ کے دین کو سیکھنے کے لیے ریما کو نہیں دیکھیں گے. دیٹس واٹ آئی ٹولڈ ہر, کہ اگر ایک بندہ دین کی نیت سے ٹی وی لگاتا ہے تو یہ نہیں دیکھا 4-5 چینل سے ریما آئی ہوئی ہے یہاں پہ, تو میں اللہ رسول کی بات سیکھ لوں گا. دیٹ واز ناٹ ہائی پرابیبلٹی جو کہ ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے. سو مگر انہوں نے 2-3 دفعہ اصرار کیا تھا میرے سے کہ نہیں ہماری پھر بھی نیت ٹھیک ہونی چاہیے, ایسے نہ کریں نا, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگلے بندے کس پرابیبلٹی کے اندر یہ کام کرتے ہیں. کیا دور حاضر میں قیامت کی نشانیاں یقیناً بہت سی پوری ہو بھی گئی ہیں, ہو بھی رہی ہیں, تو ابھی بہت بڑی بڑی نشانیاں باقی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قیامت بہت قریب ہے؟
نہیں میں یہ نہیں سمجھتا، مگر یہ مجھے پتہ ہے قریب کا لفظ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اب بات ہزاروں سالوں میں رہ گئی، اب لاکھوں میں نہیں ہے، اب سینکڑوں سالوں میں، ہزاروں سالوں میں، واللہ عالم کہ قیامت کب آئے گی، مگر اب بات یہ ہے کہ کچھ ایسی نشانی ہیں جو کہ اندازہ لگوا دیتی ہیں ہمیں، اندازہ کہ جب دجال کا کانسیپٹ مسجدوں میں ڈسکس ہونا ہی بند ہو چکا ہوگا، مسجدوں میں خطبے میں، جمعے کے خطبے میں کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا دجال، تب دجال آئے گا، میں ایک اندازہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ اچھا تو وہ ایک لیول آنے کے لیے کافی بزی ہونا ضروری ہے ہمارے یوتھ کا، جی، اور نہ صرف یہ کہ ابھی ہو رہا ہے بلکہ یہ ون آف دا موسٹ وائرل ٹاپکس ہوتا ہے، سو اٹ از ون آف دوز تھنگس جو کہ لوگ بڑے شوق سے سننا کیوریوسٹی ہوتی ہے، وہ جاننا چاہتے ہیں۔ دوسرا اور بھی ایسے معاملات ہیں جو کہ یاجوج ماجوج کا یا امام مہدی کے بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا دنیا میں آ جانا، سو یہ ایسے معاملات ہیں جو کہ آپ کنفیوز نہیں ہو سکتے ان معاملات کے اوپر۔ پھر کچھ ایسی حالات ہیں جو دجال سے 6 سال پہلے ہونے ہیں، جو زمین کے حالات ہونے ہیں، بالکل بیرن، بارشیں ختم ہو جانی ہیں، اس کی سیٹنگ جو اللہ تعالیٰ نے کی ہوئی ہے کہ وہ آگ جس پیاس کو وہ بجھائے گا وہ زمین ہی کی پیاس ہوگی، کہ لوگ بالکل ترس رہے ہوں گے، نہ کھانے کو اناج ہے، نہ پینے کو پانی ہے، بارشیں بند ہو چکی ہیں، تب کہیں جا کے اس کی اتنی ویلیو بن جائے گی۔ تو کچھ ایسے حالات ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کل پرسوں کی بات نہیں، اس میں بلڈ اپ میں تھوڑا ٹائم ہے، ٹھیک ہے۔ دجال جینڈر میں ہجڑا ہوگا، یہ کچھ روایتیں ملتی ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ اس بارے میں کسی بھی لیول پہ وی کین ٹیسٹ اور چیک کہ لٹریچر کے اندر اس کی کوئی کوئی ایسے کچھ ہے، کیونکہ جتنا عرصہ وہ رہے گا اتنے عرصے میں تو نہ اس کے بچے پیدا ہونے ہیں، نہ ایسا کوئی کتنا عرصہ بنتا ہے، مطلب اس کے ظہور کے بعد 1.5-2 سال، 2 سال رہے گا، نہیں وہ تھوڑا سا زیادہ ہی رہے گا، مگر جو اس کی پیک ٹائم ہے نا اس کا 1.5-2 سال کا ہی ہے۔ اچانک اس کے ظاہر ہونے کے بعد پہلا دن اس کا سال کا ہونا ہے، ٹھیک ہے، پہلا دن سال کا ہونا ہے، پھر اس کے مرنا تو اس نے ایسے کر کے ہی ہے، تو اس کے بچے ہونے نہیں ہونے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سو سنس یو ڈو ناٹ ہیو دیٹ، اس کا کوئی مطلب لنک نہیں ہے اس کی اگلی نسلوں کا، تو دس واز نیور ڈسکسڈ کہ وہ ہجرا ہوگا یا مرد ہوگا۔ دعوت الارض کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے جو صفا پہاڑی سے نکلے گا، نہیں میں یہ نہیں مانتا ہوں، میری رائے ہے، اچھا جہاں سے بھی وہ نکلے وہ صفا پہاڑی تو ظاہر ہے، مگر میرا خیال یہ ہے کہ دعوت الارض جو ہے نا وہ اس انٹر ڈیمینشنل یا انٹر گلیکٹک انٹری جس طرح یاجوج ماجوج کی ہے۔ دعوت الارض میں ارض زمین نہیں ہے، زمین کو اللہ دنیا بولتے ہیں، ارض نہیں، ٹھیک ہے۔ ارض از اینی اینڈ ایوری پلانٹ از ارض، تو وہ کسی اور چیز یا کسی اور مخلوق، دعوت الارض آئے گا، لاسٹ نشانی تو لاسٹ نشانی، اور آئے گا نہیں، بولے گا بھی، آیتیں سنائے گا۔ اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اسارٹمنٹ ہوگا بہت سارے جانوروں کا، اس کا منہ کسی جانور کی طرح ہوگا، دھڑ کسی جانور کی طرح ہوگا، دم ہوگا، ہاتھ، ایسا بھی روایتیں ملتی ہیں یہاں۔ اور اس طرح کی ایک مخلوق نہ صرف ان روایتوں میں بلکہ اینشینٹ ہسٹری میں ہمارے پاس موجود ہے۔ کون؟ یہ جو جس طریقے سے ایک خاص مخلوقات کی پوجا کی جاتی تھی نوح علیہ السلام کے ٹائم کے بعد سے، تو وہ وہی ہے، اس کا جو منہ ہے اس پہ چونچ بھی ہے، اس کے پیر شیروں کے ہیں، دھڑ انسانوں والا ہے، پرندے کا اس کا جو ہے نا منہ ہے، سو وہ پر رہے ہیں اس کے لٹرلی، سو دیر ہیز بین دس سارٹ آف اے تھنگ۔ مگر میں دعوت الارض کو کوئی اس طرح کا مکسچر ماننے یا نہ ماننے کے اوپر اتنا زور نہیں رکھتا، وہ کوڈ بی اینی تھنگ، کوڈ بی اینی کریچر جو کہ آئے، مگر جو اس کی سب سے انوکھی بات یہ ہے کہ وہ لوکل زبان میں بات کرتا ہے اور آ کے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دیتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بچے پیدا ہونا بند ہو جائیں گے 20 سال، کیونکہ بچوں پہ تو قیامت نہیں آئے گی، 20 سال بچوں کی پیدائش رک جائے گی۔ جی ہاں، مگر اتنی کوئی الگ الگ جگہوں سے تاریخیں لی گئی ہیں، کچھ چیزیں ہیں بھائی یاد رکھیں۔ بس اس وقت سب سے انوکھی بات یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ابھی گئے ہیں اور انہوں نے سب نے انسانوں نے اسلام چھوڑ دیا، بس یہ حالات ہوں گے۔ ظاہر ہے جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد ابھی گئے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ سے قرآن اٹھا لیا گیا، یہ حالات ہو گئے۔ اللہ اللہ اللہ، کیونکہ جب تک قرآن ہے تب تک قیامت نہیں آ سکتی، اللہ نے قرآن اٹھانا ہے، یہ آخری نشانی ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں ابھی تھوڑا ٹائم ہے ابھی قیامت میں، یہ نہیں کہ
قیامت کی نشانی آنے میں ٹائم نہیں ہے, کیا پتہ کل سے شروع ہو جائیں. یہ جتنے کی ٹائم لائن ہے نا, یہ 1 2 3 4 سالوں کی نہیں ہے, اس میں کافی سارا اسپین ہے. تو عیسیٰ ابن مریم کا اپنا یہاں کا اسٹے بھی 40 سال کا ہے, ٹھیک ہے, روایتوں میں. اور اس کے بعد اگلے دن ہی نہیں قرآن اٹھایا چلے جانا, اگلی 2 3 نسلوں نے تو آنا ہے جب بھول جانا لوگوں نے. حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ٹائم 40 سال سورج کا کیلنڈر, یہ اچھا سوال ہے. جی ہاں, مگر نہیں, جو ہمارے پاس تو روایتیں قمری ہیں نا ساری چاند کے کیلنڈر کے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور ایک سونے کا پہاڑ بھی نکلے گا, وہ تو عیسیٰ کے آنے سے فوراً پہلے کا, امام پہلے کے ٹائم کا. جی ہاں, یہ غالباً فرات میں کہا جاتا ہے. جی ہاں, درائے فرات کے اندر سے. اور میں اس کو سونے کا پہاڑ ہی مانتا ہوں, جو کہ خاص علماء کرام اس کو آئل کہتے ہیں نا, کہ وہ بھی تو سونے کا پہاڑ ہے, بلیک گولڈ. میری اپنی رائے یہ ہے کہ وہ سونے کا پہاڑ ضروری ہے. جس نے اینشنٹ ہسٹری پڑھی ہے اس کو پتہ ہے کہ سونے کا پہاڑ ہی ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں سونے کا پہاڑ نکل رہا, یہ بابل کی تاریخ میں سونے کے پہاڑ پانیوں میں سے نکلتے رہے ہیں. اچھا. جی ہاں, اور اس کے اوپر سے یہ انٹر ڈائمینشنل اور انٹر گلیکٹک ٹریول ہوتا رہا ہے پہلے بھی. ٹھیک ہے, اٹ واز فیول, مرکری اینڈ گولڈ واز مکس ٹو میک دیٹ فیول. یہ میرے نہیں لکھا ہوا, یہ پڑھیں آپ, یہ میری طرف سے نہیں ہے. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, جب یہ حدیث میں آتا ہے تو ایک پڑھنے لکھنے والا مسلمان یہ ڈاٹس کو کنیکٹ کر لیتا ہے کہ یہ تو اینشنٹ ہسٹری میں انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ پیرامڈس کے نیچے گولڈ ریزروائرز اور پانی جو ہے نا ان چینلز میں سے سونا اور مرکری اور پورا کا پورا مطلب ندیاں ہیں ان کی. یہ پیرامڈس کے نیچے دیکھیں آپ, تو آپ کو ہر جگہ پہ ایسی انوکھی جگہوں پہ اوپر یہ سونا ملتا ہے. سدرۃ المنتہا کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ 2 نہریں دجلہ اور فرات ہے. ہاں, نیل اور فرات آ رہی ہے دنیا میں, اور ایک جنت کی طرف جا رہی ہے. جی ہاں, اور چوتھی اسرائیل میں جو ہے. اچھا, فلسطین میں 2 دنیا میں آ رہی ہیں, 2 جنت میں جا رہی ہیں, یا 3 دنیا میں؟ 4 ہیں. ایک جنت والی الگ ہے, چوتھی عرب میں ہی ہے, عراق میں سے گزرتی تھی, عراق اور عرب کے بیچ میں سے. وہ اب خشک ہو گیا ہے دریا. اچھا, وہ خشک ہو گیا. ایک گیہان اسپرنگ ہے جو اس وقت 3rd ٹیمپل کے بالکل نیچے ہے. 3rd ٹیمپل تو ابھی بنا نہیں ہے, جہاں پہ بنے گا اس کے نیچے سٹی آف ڈیوڈ میں. اچھا, ٹھیک ہے, وہ بھی جنت سے ہی نکل رہی ہے, سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکل رہی ہے. تابوت سکینہ اس ٹائم فزیکلی ہے کہیں دنیا میں؟ آپ ٹو دی بیسٹ آف یور نالج فزیکلی کہ اب کہاں پہ ہے, مگر ہونا تو ضروری ہے. ایسی اتنی بڑی نشانی ویپوریٹ تو نہیں ہونی نا. یہ تو دیکھیں ویپوریٹ کیسے نہیں ہو سکتی کہ مہر نبوت جو تھی رسول اللہ کی انگوٹھی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عثمان روایتوں میں آتا ہے کہ کنویں کے منڈیر سے ان سے گری اور وہ نہیں ملی تو اللہ نے اٹھا لی. تو تابوت سکینہ بھی تو نہیں مل رہا. نہیں, اس کے پیچھے کافی سارے معاملات ہیں. میرا اپنا جو حضرت سلیمان کے تمام تر لٹریچر کو پڑھا ہے, جس نے جہاں سے بھی آیا ہے, سب کا سب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اتنی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کو جی کچھ سال ہو گئے دیکھا نہیں تو پتہ نہیں کہاں گیا ہوگا. ایسا معاملہ نہیں ہے. اس پہ ہر سیکنڈ کی نگاہ تھی. ٹھیک ہے, ہر سیکنڈ کی نگاہ کے لیے قومیں معمور تھیں, بلکہ وہ سامنے رکھتی تھی, فتح ملتی تھی ان کو. جی, اس میں سے آگ کا ایک وہ آرک بنتا تھا, اور فوج دشمن فوج کے اوپر آگ لگ جاتی تھی. وہ آگ تو نہیں تھی, وہ بیم تھی, اللہ کی مدد آ جاتی تھی. جی, وہ اس میں تو ظاہر ہے وہ انبیاء نے جس طریقے سے جو گفٹ مل گیا جس نبی کو, تو وہ گفٹ تو اپنا طاقت نہیں چھوڑنے والا نا. تو ابھی کہاں ہے وہ, اس کے پیچھے 2 الگ الگ کتابیں, 2 الگ الگ قومیں ہیں جو مانتی ہیں کہ ہمارے پاس. آپ کیا مانتے ہیں؟ میں دنیا میں چانس, جی بالکل دنیا میں ہی ہے انشاءاللہ. اگر اللہ نے چاہا تو دنیا میں ہی ہوگا, مگر موسٹ پرابلی دنیا میں ہی ہے. آسمان میں اٹھایا کہ نہیں اٹھایا تو اللہ کو ہی پتہ ہے, مگر لگتا ایسے ہی ہے. جب تک یہ قومیں ایتھیوپین کرسچنز نے اپنے پاس جس طریقے سے, وہ آپ دیکھیے گا وہ چرچ جس طریقے سے انہوں نے بنایا, وہ انسان بنا ہی نہیں سکتے. آپ دیکھیں ایتھیوپین جو کرسچنز ہیں, جس طریقے سے وہ نہ صرف کلیم کرتے ہیں بلکہ جس طرح کے معاملات ان کے اس وقت چل رہے ہیں, یہ 2024 کی بات بتا رہا ہوں, جن علاقوں میں رہ رہے ہیں, جس طریقے کے وہ بلڈنگز بنا رہے ہیں, وہ اٹس ناٹ ہیومنلی پاسبل. یا تو وہ جنہوں نے ہی بنائی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, وہ پہاڑ کے اوپر پہاڑ کاٹ کے, اوپر سے پہاڑ کاٹ کے, نیچے سے پہاڑ کاٹ کے نہیں, اوپر سے وہ پوری کی پوری چرچ جو انہوں نے جو وہ کہتے ہیں کہ یہ جنہوں نے ہی بنایا. تو ہاں, میں بھی مانتا ہوں بنایا ہوگا ملکہ سبا نے جو اپنا چرچ ان کے خیال سے. دوسرا یہ جو کہتے ہیں کہ سٹی آف ڈیوڈ کے بیس میں اور جو ٹیمپل ماؤنٹ ہے اس کے نیچے, ڈوم آف دا راک کے بالکل نیچے, تھرڈ لیول کے اوپر, وہاں پہ ہے تابوت سکینہ. یہ کلاسک آرتھوڈاکس جو یہ مانتا ہے.
ٹھیک ہے. انہوں نے کھود کے دیکھ لیا سب. نہیں کھود نہیں سکتے نا, وہ جیسے ہی کھودیں گے, کیونکہ وہ والی جو دیوار ہے نا وہ مسلمانوں کی طرف لگتی ہے. 5 طرفیں ہیں نا اس دیوار کی. ٹیمپل ماؤنٹ کو آپ ذرا پڑھیں تو آپ کو پتہ چل رہا ہے. سو سٹی آف کہہ رہا ہوں, جو ٹیمپل ماؤنٹ ہے نا, اس کی جو مسلمانوں کے پاس جو کوٹا ہے اس علاقے کا, ایک کرسچن کوٹا ہے, ایک مسلم کوٹا ہے, سو مینی ادرس. وہ جو مسلم کوٹا ہے نا اصل میں وہ ہے اصل میں وال, جو ویلنگ وال ہے اصل میں ٹیکنیکلی اس کے پیچھے یہاں پہ مسلمان ہیں. تو جیسے ہی وہ اس کے اوپر کچھ بھی کریں گے تو مطلب ایوری ون ول نو اٹ از اے ویری بگ ایونٹ. وہ جیسی دیوار توڑیں گے کھودنے کے لیے تو 5 طرفوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہودی نے اپنا حصہ توڑ دیا. کیونکہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہ چھپایا ہوا ہے, تو یہودی بھی تو جاتے ہی ہے نا ادھر. وہ بھی اگین ون آف دوز تھنگ, اللہ کی طرف سے ہر سیکنڈ پہرا ہے اس کے اوپر. لوگ ہی اتنا ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں اس کے اوپر, ہر سیکنڈ پہرا ہے. تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ نے مسجد اقصیٰ شہید کر دیا, وہ دیوار توڑ دی, کسی کو پتہ نہ چلا. ورلڈ وار شروع ہو جانی ہے اگر یہ دیوار ٹوٹی تو. اللہ نہ کرے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا مسجد اقصیٰ کا کیا فیوچر؟ مجھے لگتا ہے ایسے ہے, میری رائے ہے کہ مسجد اقصیٰ کو کچھ نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے, یہ سٹی آف ڈیوڈ تھوڑا سا نیچے ساتھ ہی ہے, بالکل نیچے ٹیمپل ماؤنٹ کے, وہاں پہ ایک نیا ٹیمپل بنائیں گے. اور مسجد اقصیٰ کو کچھ نہیں کریں گے. نہیں, ورنہ دجال اپنے مسلم ووٹ لے ہی نہیں سکے گا. ٹھیک ہے, مجھے لگتا ہے, میری رائے ہے سیاسی طور پہ یہ لاگے سے رائے, اگر ان بدبختوں نے اس پہ حملہ کر دیا, مسجد اقصیٰ پہ حملہ کر دیا, تو جو حالات ہیں مسلمانوں کے اس وقت, اسپیشلی مسلم افواج کے جو حالات ہیں, اسپیشلی ایجپشن, اسپیشلی عریبینس, ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا مسجد اقصیٰ کا. وہ تو جان کے اس بارے میں بات ہی نہیں کی جا رہی, یا کی بھی جاتی ہے تو اس اینگل سے کی جاتی ہے کہ مسجد اقصیٰ از جسٹ اے بلڈنگ, اور اس بارے میں زیادہ ایمانیات ٹریگر نہ ہو جائیں, اس طرح کے اسٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کے اوپر ابھی ہاتھ نہیں ڈالیں گے. اللہ کرے. ٹھیک ہے, مگر اگر انہوں نے ڈالا تو ہم میں سے ہماری کسی بھی مسلم افواج یا حکومتوں میں سے کسی ایک کو بھی پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنا بڑا واقعہ ہے. یہ عوام ہی شور کر کے بتائے تو بتائے, ان میں سے کسی کو نہیں پتہ کہ کتنا بڑا واقعہ ہے. سر ہم تو ہاتھ پیر بندھے میں ہماری قوم کے, ملک کے, مطلب ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم لڑنے کے بھی اہل ہیں یا نہیں ہیں. قرضے لیے ہیں انہی سے جن سے آپ نے لڑنا ہے, اور کیا کر سکتے ہیں. خیر سر, آپ مہنگے اسپیکر ہیں, آپ کے لیکچرز آپ نے میری پوڈ کاسٹ میں بتایا تھا, لاکھوں روپے کے لیکچرز, اور یہ وہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ بلے شلے اور یہ بڑے, اور گرے نکلز کا بھی میں نے پیڈ دیکھا تھا. تو یہ کرکٹ کا کیا شوق واک ہے, کیا ہے, یا کوئی کسی کو مارنے پیٹنے کے لیے رکھے ہوئے کو کیا ہے؟ کیا شوق ہے, مارنے پیٹنے کے لیے بلّہ نہیں ہے, باقی چیزیں ہوتی ہیں. ہاں بال بھی ہے, بال بھی رکھی ہوئی ہے. ہارڈ بال کھیلتے ہیں کرکٹ؟ جی ہاں, میں کرکٹ میں بہت, میں شروع سے بچپن سے کرکٹ از ون آف دا اسپورٹس دیٹ آئی یوزڈ ٹو پلے, بچپن سے. اچھا, جی ہاں, امریکہ میں بھی ہم بھائی کرکٹ ہی کھیلتے تھے. تو کون ہے پلیئر کسے مان رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں کہ بھائی یہ ہے پلیئر, بھائی ساحل عظیم کا فیوریٹ پلیئر یہ ہے؟ میرا ابھی تک کی آج کل جو کھیل رہے ہیں ان میں کیا لے, میرا جو فیوریٹ پلیئر ہے نا, وہ عجیب سی بات ہے, جو اس وقت جو کھیل رہے ہیں وہ پتہ نہیں کھیل رہا ہے کہ نہیں کھیل رہا, مجھے عرصہ ہو گیا دیکھے, وہ اجنکے رہانے ہے. اجنکے رہانے, آئی تھنک ہی از فرام سری لنکا. نو, ہی از این انڈین پلیئر. انڈین پلیئر, سوری. اچھا. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے نمبرز نظر نہیں آئیں گے, اس کے جو اسٹیٹس ہیں نا, they don't do justice to his talent, کیونکہ وہ سائیکولوجیکلی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. مگر اس کی جو ٹیکنیک ہے نا اینڈ ایوری تھنگ, وہ آپ کو پسند ہے, ٹیکنیک پسند ہے. یا آئی تھنک ہی واز انضمام کلاس. مسئلہ یہ تھا, انضمام اور سائیکولوجیکلی سپیریئر پرسن, پلس انضمام لاز آف فزکس اس کی ہیلپ کر رہے تھے, کیونکہ انضمام کی لیفٹ آئی پرائمری تھی اور وہ رائٹ ہینڈ سے کھیلتا تھا. سو ہی کوڈ گیٹ دیٹ ایکسٹرا 2 seconds. کہا جاتا ہے ان کو تو بال اتنی بڑی لگتی تھی کیونکہ وہ لیفٹ آئی پرائمری تھی نا, اس کی پرائمری آئی لیفٹ تھی اور کھیلتے وہ رائٹ ہینڈ سے تھے, تو اس کو آدھا پونا سیکنڈ اور بڑے لینڈس 3D میں نظر آتا ہے. وہ یہ صرف فزکس کے بندے جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. اچھا. سو
آپ کسی بھی بڑے بیٹسمین کو دیکھ لیں, سچن ٹینڈولکر, مجھے نہیں پتا سچن ٹینڈولکر کا, آئی ہیو ناٹ ڈن دا ریسرچ, بٹ اف یو ڈو دا ریسرچ یو ول فائنڈ آؤٹ کہ اس کی بھی لیفٹ آئی پرائمری ہونی ضروری ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کھیلتا رائٹ ہینڈ سے تھا. تو یہ تو ایک, مگر اجنکے رہانے از ناٹ ان دیٹ لیگ. بہرحال اس پہ کیا لمبی بات کرنی, نہیں بالکل بنتی ہے بھائی. یہ بڑا اجنکے رہانے کی آپ بیٹنگ کے فین ہیں, تو ہمارے بابر اعظم نہیں دکھے آپ کو, ہیں فخر زمان نہیں دکھے آپ کو, کوئی میں ٹیکنیک کا, میں ایسے جب میں چھوٹا تھا تو انضمام الحق اینڈ محمد یوسف, سعید انور, کیا پلیئر, یہ کلاس جو اسٹینڈرڈ ہے نا, وہ اسٹینڈرڈ پاکستانیوں نے سیٹ بول کے مارتے تھے, یہاں مار رہا ہوں. چلیں یہ تو ایک الگ اسٹینڈرڈ ہے, ٹیکنیک کی بات کر ٹیکنیک. سو جس لیول پہ انضمام واز پلئنگ, یاد رکھیے گا آپ نے اگر کسی کے اسٹیٹس دیکھنے ہو نا تو لوزنگ میچ میں اسٹیٹس دیکھتے ہوتے ہیں, اچھا ٹھیک ہے, اور پھر سوری وننگ میچ میں کہ وہ جیتنے میں اس کا کیا رول ہے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا انضمام کتنا بڑا پلیئر. انضمام آئی تھنک از دا فائنسٹ بیٹسمین دیٹ آئی ہیو ایور ایکسپیرینسڈ, اینڈ آئی ایم ٹاکنگ فرام اے ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو. اینڈ آئی تھنک لوگوں کو شاید بات پسند نہ آئے, مگر برائن لارا اور سچن ٹینڈولکر کو کمبائن بھی کر لیں تو اس کیلیبر کا جو اسٹیچر ہے نا, جو اس کا بیٹنگ اسٹیچر ہے, وہ انضمام الحق از فار سپیریئر. اچھا, مجھے لگا کہ برائن لارا اور سچن کو دونوں کو ملا بھی لیں تب بھی انضمام جیسا وزن نہیں بنے گا, مجھے ایسا بس بیٹنگ میں. یس, اچھا بیٹنگ میں وزن. میں آپ کو بتا رہا ہوں دیر از سم تھنگ ایلس, جو ٹیکنیکل بات ہے, اس لیے لوگوں کو نہیں پسند آئے گی بات, کوئی بات نہیں, میں بائسنس میں نہیں کہہ رہا ہوں. بالکل سر, انضمام الحق ہمارے ہیرو ہیں, ہمارے سر کا تاج ہیں, اور ان کی بیٹنگ ہم نے بھی, ہم بڑے ہو رہے تھے, بچے تھے, نہیں دیکھی ہے, میں نے دیکھی ہے. خیر, ہم ان کے ریٹائرمنٹ کا ٹائم تھا, ہم نے تو دیکھی ہے یار, اتنے بڑے لیجنڈ کا مذاق اڑ رہا ہے رن آؤٹ پہ, اور وہ کھڑے ہوئے بھاگ رہے ہیں اور رن آؤٹ پہ ہو گئے. تو یار انضمام الحق رن آؤٹ بہت ہوتے ہیں بھائی, انضمام الحق کے لیے بھاگنے کے لیے ہوائی فائرنگ ہوتی ہے, یہ باتیں ہم سنتے تھے. Yeah, I know, but that is totally different class. اس وقت وہ کلاس ہے نہیں. بابر اعظم کی کلاس نہیں سر, انضمام اور ایک جملے میں نہیں بول سکتے آپ کسی اور کو. اگر بول سکتے ہیں تو برائن لارا کو بول سکتے ہیں. اس ٹائم کون ہے پاکستانی ٹیم میں؟ I have not, میں نے پی سی بی کا 7 اکتوبر کے بعد کانٹریکٹ چھوڑ, مطلب میرا کام ہی نہیں, میں بالکل ٹی وی تو بالکل بھی نہیں چل رہا میرے پاس. اچھا, میں تو آپ دیکھ لیجیے, میرے پاس ٹی وی ہے بھی نہیں. So it's not, I'm not into this current affairs. مگر مجھے یہ پتہ ہے کہ جو پاکستانی محمد یوسف یا انضمام یا سعید انور کو دیکھ کے کوئی اور بیٹسمین دیکھیں گے تو ان کو ظاہر ہے وہ کلاس نہیں پسند آئے گا. اے بی ڈیویلیئرز واز دیٹ گائے, یا وہ اس کلاس کا بندہ. 360 وہ بھی کھیل رہا ہے. نہیں, اب ریٹائرڈ ہو گیا. کلب تو کھیل رہا ہوگا آئی پی ایل ٹائپ. ہاں نہیں, آئی پی ایل شاید آئی پی ایل بھی نہیں کھیل رہا. اچھا, اب ہو گیا, بڑا ہو گیا. خیر, وہ اس لیگ کا بندہ تھا. بالکل تھا. فیوریٹ سیاستدان, بیسٹ ایور سیاستدان پاکستان کی ہسٹری کا, پاکستانی اسلام کی ہسٹری کا ہوتا تھا, عمر الخطاب. فیوریٹ سیاستدان, اصلی سیاستدان بتا, ان کو پتا ہو نا اسٹینڈرڈس کیا ہیں نا, اصلی اسٹینڈرڈس کی بات کرتے ہیں. عمر, تو تیرے نام سے شیطان بھاگتا ہے, اگر کوئی بھاگے تو وہ شیطان ہی ہوگا. اللہ اکبر. اور کیا نام لے لیا, مزہ آ گیا. آپ نے لطف لے آئے آپ. عمر بن خطاب, عمر لا جرمنی میں ابھی تک نافذ ہے. جی سر, پوری دنیا میں اگین another man رضی اللہ عنہ, جو کہ ایک فلسفہ ہے. فلسفہ, he's not just a man. So جب یہ لوکل سیاستدان میرے سامنے آتے ہیں نا, تو میں ہمیشہ عمر خطاب کا اسٹینڈرڈ ان کو دکھاتا ہوں, اور یہ آپ کی سوچ ہے کیسے تل ملاتے ہیں میرے سامنے, کیونکہ کہیں ادھر ادھر بھاگ نہیں سکتے پھر, کیونکہ ان سب کے زرداری ہو یا نواز شریف ہو, ان کے کلیم جو ہے نا وہ صحیح اور غلط کے ہی ہیں کہ ہم صحیح ہیں. وہاں پہ آ کے پھر سجدہ کرنے میں مجبور ہو رہتے ہیں کہ بھائی بات تو ہیں تو صحیح, ان کے تو اسٹینڈرڈ زیرو ہیں. سو ایک اولمپئن کو آپ ایک لوکل ایتھلیٹ سے کمپیئر کرائیں گے تو لوکل ایتھلیٹ کا بیچارہ شکل. ایک ہائپوتھیٹیکل ہے سوال کہ خلفائے راشدین میں اگر کسی سے ملنے کا آپ کو موقع, علی بن ابی طالب سے. علی بن ابی طالب, سبحان اللہ, علی بن ابی طالب, مولا علی, کیا بات. there is no comparison sir. واہ واہ واہ, کیا کہنا بھائی. ہمیں تو مولا علی کا اور جزوی روایتوں میں, جزوی فضائل میں مولا علی کا کوئی ثانی نہیں ہے. من کنت مولا فاز علی مولا علی. میرا اور بھی تعلق ہے نا ان سے, اس لیے میں نے مل لینا. ٹھیک ہے. اچھا ساحل بھائی, تالی ابھی میں بھی بیچ میں آپ بجا رہا تھا, تو یہ معذرت سب سے پہلے, آپ تالی کے بڑے خلاف ہیں, اور
کیا وجہ ہے کہ تالی ایک جسچر ہے کہ بھائی خوش ہو رہا ہے کوئی بندہ کسی چیز پہ یا کسی پہ اپریشیٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے, بھائی منہ سے بول دیا یا تالی سے بول دیا, ایک دنیا میں نافذ ہے. اس میں کیا مسئلہ کیا ہے بیسیکلی؟ ریا. دوسرے کو آپ شے دے رہے ہو. ایک بڑی سب سے اللہ دل پہ تیر چلاتے, شیطان کسی کے اندر ڈالنا ہو تو مل کے تالیاں بجاؤ اس کے لیے, ٹھیک ہے, پہلا مسئلہ تو ہے. دوسرا, اور منہ سے تعریف کرنا, وہی ہے نا مسئلہ, تعریف ہی ہے. تعریف اصل میں منہ سے ہی کر رہے ہوتے ہیں سارے, مگر سارے اکٹھے بولیں گے تو کسی کی آواز نہیں آئے گی تو لوگ پھر تالی بجاتے ہیں. بیسکلی تو یہی کہہ رہے ہیں, واہ کیا بات ہے, تیرے سے آگے اعلیٰ کچھ اس وقت کسی نے حرکت کی نہیں, یہ والی جو بھی کرتا ہے وہ, ٹھیک ہے. اصل میں تو یہ بول رہے تھے. تو یہ سب مل کے میری تعریف کریں گے, پھر تو مجھے ابو جہل بنا دیا آپ نے. نہیں, وہ غرور ایک ایسا کیڑا ہے جو گردن میں کبھی بھی پیدا ہو جائے, سریا. جی ہاں. اور آپ کو پتا ہے نا تالیاں کتنی بجی ہیں, کتنے لوگوں نے کتنی تعریف کی ہے کے لیے لوگ گھر سے نکلتے ہیں اب. جی. تو اب ہم آپ نام مسلمانوں والے رکھیں, کام اسلام. اب دیکھیں نا صحابہ تالیاں بجاتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث سناتی یا پھر کوئی واقعہ ہوتا تھا, یا پھر ابو بکر صدیق نے کوئی ڈیسیژن لیا, سارے صحابی تالی بجا رہے ہیں. اسلام کے کانسیپٹ اتنے آسان اور آرگینک ہیں. لیکن ایک واقعہ ملتا ہے طلع البدر علینا کا ڈف کا, جی, تو یہ بھی ایک وہ تھا. استقبال اور ہے اور تعریف اور ہے, اوپر سے کچھ چیزیں نبی کے لیے کچھ چیزیں مختص ہیں, بالکل ٹھیک ہے, مگر یہاں پہ تو استقبال کی بات ہو رہی. میں وہ علی بن ابی طالب سے یا عمر خطاب سے یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے, ان تمام یا کسی حضرت عثمان بن عفان سے, سعد بن معاذ سے, آپ نام لیں کسی صحابی کے ہوتے ہوئے باقی کے لوگ جو کہ تابعی تھے وہ کیا آتے ہی تھے اور ویٹ کرتے تھے کہ سیشن ہو. ظاہر ہے عبداللہ بن عباس روز سیشن لیتے تھے یوتھ کا, کہ بچے کیا تعلیم بھی جاتے ہوتے صحابہ کے آگے, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. لیکن اس میں کچھ خواتین کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر مقتدی وہ ہیں اور امام کچھ بھول جائے یا کوئی چیز ہے تو وہ یوں کر کے, وہ تعریف کی تعریف تھوڑی ہے. اچھا, یہ بھی خواتین کے لیے ہے. نہیں تعریف نہیں, غلطی ہے. چلیں غلطی کے لیے تعلیم اسلام میں آ گئی, یہاں مان لیتے ہیں. غلطی ہے تو تعلیم جا کے بتاؤ غلط کر رہے ہو. دیکھیں غلطی کے لیے بھی مطلب ہم نے یہ چیز رکھی ہوئی ہے, یہ چیز ہے. ہم اس کو شے دینے کے لیے ہم نے تعلیم بجانی شروع کر دی ہے. تو سر ایگری میں کروں گا آپ کو, یہ کہ ابھی بھی کیا چیز تنگ کر رہی ہے بتائیں. یہ جو شے والی بات ہے نا, یہ تو بالکل آپ کی گولڈن بات ہے کہ یار کسی کو شے مل سکتی ہے. اسلام میں ویسے بھی منہ پہ تعریف کرنا منع ہے, منہ پہ تعریف کرنا ہی منع ہے اسلام میں. اچھا, آپ تعظیماً کھڑے ہونے پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ یار, تو ڈائریکٹ حدیث ہے, جو شخص اپنی جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنانا چاہتا ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ اس کے دل میں ہو کہ لوگ تعظیم کے لیے کھڑے ہوں. ٹھیک ہے, اللہ بچائے, ٹھیک ہے. اللہ ریاکاری سے بچائے, اللہ یہ چیزیں کبھی زندگی میں کئی کروڑویں حصے میں دماغ میں آئی ہوں, اللہ معاف فرمائے. آمین آمین. لیکن یہ بات بالکل ہے, لیکن یہاں پہ تو استاد مائنڈ کر جاتے ہیں بھائی, یار کس بات پہ بھائی کیا ہو گیا ہے. یا استاد مائنڈ کرے گا یا میرا ہاتھ ملائے گا کوئی, یا میرا نہ ہاتھ ملائے نا ایسے کر کے. آپ اب نظروں سے پتہ چل رہا ہے کون کتنی عزت کرتا ہے, آپ کے تاثرات سے پتہ چلتا ہے کون کتنی عزت کرتا ہے. اور کسی کی طرف جا کے اس کو جفی ڈال لینا نہیں منع, تعظیم میں کھڑے ہو جانا منع ہے. تعظیم میں کھڑے ہو, ٹھیک ہے. سو آپ جائیں کسی کی طرف جا کے کہ اس کو اپنے استقبال کے لیے, آپ بیٹھے ہوئے اور آپ دروازے پہ آئیں میرے اور میں بیٹھا ویٹ کر رہا ہوں آپ کا, یہ تو تعظیم ہے بھی نہیں نا. میں دروازہ تو کھلنے آؤں گا پاس آپ کے, کہ یار میں خود آیا ہوں آپ کو ریسیو کرنے. ہاں, یہ استقبال. اگر میں آؤں یا آپ آئیں اور ہم سب کھڑے ہو جائیں, اور اگر ہم نہ ہوں اور آپ کو برا لگ جائے تو یہ تو پھر یہ کوئی اور ہی دین آ گیا ہے, تو شیطان کا دین آ گیا. یہ تو وہ ہو گیا نا, اللہ آپ کا بھلا کرے, خوشامد. نہیں, پوجا, اس کو پوجا کہتے تھے ایران میں, یہ پوجا کا طریقہ ہے. ایک بات بس یہ کہ تعریف گروپ کے طور پہ کر دیں, گروہ کی تعریف کر دیں, کسی بندے کو اس کے منہ پہ تعریف نہ کریں. اور کرنی ہے تو اس کا جانے کا ویٹ کر لیں, اس کے پیچھے اس کی تعریف کر دیں. سمجھ رہے, منہ پہ تعریف کریں گے تو اس کو آپ نے اپنے ریاکاری کے اندر دعوت دی ہی دی. اس چیز میں ساحل بھائی معذرت کے ساتھ کچھ چیزیں ہیں جو یہ روایتیں ملتی ہیں کہ منہ پہ تعریف کر دو, برائی اکیلے میں کرو, یہ سمجھاؤ اکیلے میں, یہ بھی چیزیں ملتی ہیں یہ آئی ہیں. آپ برائی کسی کو کرو گے وہ متنفر ہو جائے گا کہ یار تم میں یہ ہے, یہ نہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کی برائی اس کے سامنے کریں اکیلے میں, اپریشیٹ کرنے کے لیے تعریف کرنا, کسی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. وہی بات آ جائے گی نیتوں کا دار و مدار. نہیں, میں کریکٹ کر دوں, کسی آپ نے کوئی کام کیا ہے نا, میں کام کی تعریف ضرور کروں گا آپ کی,
آپ کی تعریف نہیں کروں گا کہ آپ کیا بات ہے, آپ نے یہ کام, مطلب آپ کیا ہی بندے ہیں آپ, رادر کہ کیا عمل آپ سے اللہ تعالیٰ نے کروا لیا ہے کہ آپ کو چنے ہوئے ہیں آپ. اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے پھر, انسان اس کام کے اندر اپنے اسٹینڈرڈ اوپر لے کے جاتا ہے. اگر میں کہوں نا نادر بس تو ہی بندہ ہے بس, اس کے بعد آپ اپنے اس ریاکار اپنے اس حولے کے اندر آپ گھس جائیں گے. اگر میں نے آپ کی اس پرفارمنس کی تعریف کر دی کہ یار یہ کیا بات ہے, آپ نے یہ اللہ اسٹینڈرڈ جو ہے نا کسی وجہ سے اچیو کر دیا, تو پھر بھی آپ ایٹ لیسٹ اسٹینڈرڈس کے اوپر کام کریں گے. مگر میں آپ کی شخصیت کے اوپر ہی گوٹا کے نعرے لگانا شروع کر دوں تو آپ کے اسٹینڈرڈ نیچے آنا شروع ہو جائیں گے پرفارمنس کے. سو ہوتا کیا ہے, جس چیز کے اوپر تالیاں بجتی ہیں نا, جس بھی پرفارمنس کے اوپر, لوگ اس پرفارمنس کو وہاں پہ کیپ کر دیتے ہیں کہ میں یہی ریپیٹ کروں گا تو تالیاں بجیں گی, یہاں تک کہ وہ اس بندے کی پرفارمنس کو بھی لوگ کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کامیڈینز بھی وہی جوک سناتے رہتے ہیں, شاعر وہی غزلیں سناتے رہتے ہیں, کیونکہ جس کے اوپر واہ واہ آتی تھی وہ اپنا اسٹینڈرڈ ہی لاک کر دیتے ہیں وہاں پہ. رادر کہ آپ اس سے اور بہتر کی طرف جائیں, آپ منیمم کرائٹیریا کے اوپر رکھنے کے بجائے میکسیمم اس کے اوپر سیٹ کر دیتے ہیں. یہ تھوڑی سی ٹیکنیکلٹی ہے, بہرحال آسان کر کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کسی کو اس کے منہ پہ تعریف مت کرو, تو کہانی ختم ہو گئی بس. پھر اب جب کسی کو کسی کے منہ کے اوپر تعریف نہیں کرنی تو تالیاں کیا ہے پھر. ٹھیک ہے, اس چیز سے تو بات آپ کی سچی ثابت ہو رہی ہے سر. بات اگین وہی والی بات ہے کہ یو آر رائٹ, جب حدیث آ گئی بس کہانی ختم. مگر ہمیں چاہیے کہ اس حکمہ کے تھرو اس کی تہ تک پہنچ کے اس کو سمجھیں, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کتنا بڑا نقصان ہوتا, کتنا بڑا نقصان ہے جو میرے نبی نے بچا لیا ہمیں اس نقصان سے, اور کتنا بڑا فائدہ ہے کہ جو ہمیں پہنچا دیا کہ اس طرح کام نہیں کریں گے. سو تعریف ہو یا کھڑا ہونا ہو, تعظیم ہو, یہ صرف اللہ کی ہے بس. قرآن شروع ہی ہوتا ہے الحمدللہ سے, اس کا مطلب ہے تعریف, ساری کی ساری تعریف صرف میرے رب کی ہے. اب آپ جو مرضی کر لیں, میں اس میں سے اللہ تعالیٰ کی تعریف نکالنا میرا اسلام ہے کہ اللہ نے کس طریقے سے میرے سامنے واقعہ کیا ہے, چاہے وہ بندے نے کیا ہے, چاہے وہ آسمانی واقعہ ہوا ہے یا کسی اور طریقے سے میرے سامنے کوئی مظاہرہ ہوا ہے, میں وہاں سے بھی رب ہی کو ڈھونڈوں گا. حضرت سلیمان کے دربار کے اندر ایک بندے نے تخت لے کے آیا, میں یہ بولنے والا تھا, واہ کتنی بڑی اچیومنٹ تھی, کتنی بڑی اچیومنٹ. یہ تو تالی بنتی تھی آج کے دور میں, اور یہ بھی بنتا تھا کہ یار تو چیتا آدمی ہے. مگر حضرت سلمان نے کہا ہاذا من فضل ربی, کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کام لے لیے تیرے سے. سو میرے رب کا کمال. یہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے, یہ الحمدللہ کا مطلب ہے کہ تعریف ساری کی ساری جو ہے نا صرف میرے رب کی ہے. اب وہ جیسے ہی ہمارے سامنے یہ نمونے کے طور پہ ہم ایک دوسرے کی سامنے پرفارمنس دکھاتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو اصل میں اپنے رب کے قریب کر رہے ہوتے ہیں, مگر ہم کیا کرتے ہیں, اپنے آپ کو رب بنا لیتے ہیں کہ میری تعریف کر. یہ ہے وہ طاغوت جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں. اس لیے میں کہتا ہوں تھوڑی سی ٹیکنیکلٹی ہے. اگر میں اور آپ کانسیپچولی کلیئر ہوں تو میں اور آپ روز اپنی پرفارمنس ایک دوسرے کو اللہ کے قریب کر رہے ہوں, کیونکہ وہاں پہ پھر تعریف کا عنصر اللہ کی طرف جا رہا ہو. علم غیب آپ کے نزدیک جی کیا, اس کے بھی حوالے سے بتا دیجیے. علم غیب جو آپ سمجھتے ہو, غیب کیا سمجھتا کیا ہے, انبیاؤں کو ظاہر علم غیب قرآن نے بتا دیا ہے کہ ہاں وہ بتائیے. علم غیب جو ایسا واقعہ فیوچر میں ہونا ہو یا پھر جو اسی ڈیمنشن کے علاوہ کسی اور ڈیمنشن میں پریزنٹ میں ہو رہا ہو, اس کو علم غیب کہتے ہیں. اور اس کو آسان الفاظوں میں بولا جائے کہ جو غیب کا علم کل کی بات ہے آج بتا دیجیے, یا پھر آج کی ہے مگر کہیں اور ہو رہی ہے, کہیں اور ہو رہی ہے, وہ موجود نہیں ہے. جی ہاں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ جن میں بتایا کہ اور ہمیں ویسے احادیث کے تھرو بھی پتہ ہے, سیرہ کے تھرو بھی پتہ ہے کہ قرآن پاک کس طریقے سے گواہی دے رہا ہے کہ کچھ ایسا علم ہے جو علم غیب کا ہی بات بتا رہا ہوں, جو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے کچھ غیب کا علم دیا ہوا ہے اپنے نبی کو. ٹھیک ہے, یہاں سے دو چیزیں بڑی کلیئر ہوتی ہیں کہ ایک تو سارا کا سارا علم نہیں دیا, عطائی ہے, وہ تو ظاہر ہے اللہ ہی کا علم, تو اللہ کا, بے شک, اور سارا کا سارا علم نہیں دیا جو کہ ہم نے نعوذ باللہ اگر خود دیا تو ہم قرآن کی اس آیت کے ہی منکر ہو جاتے. جی جی جی. دوسرا یہ کہ ایک خاص فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں ہے ہی کوئی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کا علم, وہ قرآن خود بتا رہا ہے. اب کتنا ہے وہ ظاہر ہے اللہ جتنا تو نہیں ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہوا ہے, اور ایک اپنے علم کا ایک حصہ اپنے نبی کو غیب کا علم دیا. اللہ تعالیٰ نے آیت کو آپ پڑھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا قرآن پاک بلیک اینڈ وائٹ کلیئرٹی کے ساتھ بتا رہا ہے کہ ایک حصہ ہے غیب کا علم کا جو میں اپنے نبی کو دیتا ہوں. لاتعداد واقعات ہیں رسول اللہ. جی وہی نا وہ سیرہ میں مل جاتے ہیں. تو وہاں پہ یہ لوگ ان کی پھر وہ شارٹ سرکٹنگ ہو رہتی ہے جن کو کانسیپٹ نہیں کلیئر کہ سارا علم نہیں ہے, آف کورس وہ صرف اللہ کے پاس ہے, اور
یہ بھی نہیں کہ علم نہیں ہے غیب کا نبیوں کے پاس, وہ اللہ نے بتا دیا, میں نے دیا ہے. ایک حصہ ہے, آپ قرآن کی آیت پڑھیں آپ کو پتہ چل جائے. کیسر و کسرا کا بتا رہے ہیں, پروفیسیز رسول اللہ بتا رہے ہیں, وہ ساری کب ہو رہی ہیں, ان کے جانے کے بعد, ان کی ظاہری پردہ فرمانے کے بعد سب ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں اسی, میں تو یہ بھی مانتا ہوں کہ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے یہ سبب جو عطا کیا تھا, یہ بھی آگے کی ڈیمنشن کیا, ادھر ادھر کی ڈیمنشنز کے اوپر طاقت دی تھی. تو میرے نبی کی کیا شان, وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیزیں نہیں ملی. مگر وہ قرآن کی آیت سے استدلال کر رہا ہوں میں خالی عقیدتاً نہیں کہہ رہا ہوں ایز اے مسلم, وہ میرا عقیدہ ہے, یہ تو میرے رب نے خود لکھ کے دیا مجھے. نہیں بالکل بالکل. اور ہمیں عقیدہ بنانا ہی تب ہے جب سب سے پہلے قرآن, حدیث, پھر اجماع امت, قیاس, اجتہاد. کیا پلانز ہیں فیوچر میں پاکستان میں؟ میرے پلان کیا کرنا ہے, کیا سلسلہ ہے؟ میرا فیوچر میں ایک ہی پلان ہے کہ حوض کوثر پہ میں جب کھڑا ہوں تو میرے اور میرے نبی کے بیچ میں کوئی اور انٹرونشن نہ آئے. یہ فیوچر پلان ہے ہمارا. جب وہ مجھے دینا کہ یہ لو پیاس بجھا لو اپنی, تو کوئی اور ڈیوائن انٹرونشن نہ آئے اور وہ پیالہ واقعی میں مجھے مل جائے. یہ فیوچر پلان ہے. تو وہ فیوچر اس طریقے سے آپ ریورس انجینئر کریں کہ اس واقعے اور ابھی کی لائف میں کتنا کیا کنٹریبیوشن ڈال رہا ہوں میں, کیا پلان ہے, کیا آبجیکٹیوز ہیں. فیوچر پلان یہ ہے. آپ کے والد صاحب شاعر بھی تھے؟ جی میرے والد صاحب شاعر ہی تھے. ماشاءاللہ. جی ہاں بالکل, لکھا بھی تھے. کوئی شعر کوئی اپنے والد صاحب کا شعر اسی تناظر میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو میرے اوپر کیمپین اس وقت چل رہی ہے نا, آپ کو نہیں پتا, اس وقت آپ اصل میں اس نیوز میں نہیں ہیں. میں آپ کو ایک غزل سناتا ہوں. میں ابھی ایکچولی سر میں تو ایک ہی مثال, بازاری مثال دیتا ہوں. ہاتھی چلے بازار, کتے بھوکے ہزار. دیکھیں بات یہ ہے, کوئی کنسٹرکٹیو بات ہو تو سمجھ میں بھی آئے. جی ہاں, ایک روبوٹک ٹائپ کے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے, اور جو پروگرامیبل روبوٹس ہوتے ہیں کہ بس تم نے کرو, تم نے پوچھنا نہیں ہے, یہ کوئی چیز تھوڑی ہے. اور آپ دیکھیں جو آپ حق سچ کی بات بلند کر رہے ہیں, اس کی ایک کاسٹ تو آپ نے دینی ہے, اور بڑے اس کے لیے پریپیئر ہیں. بالکل سر, میں تو ساتھ لے کے چیز چلتا ہے. ہوں. جی ہاں, ساتھ لے کے طائف نہیں بھولیے گا. بالکل میں نہیں بھولوں گا. آپ جنگوں کے معاملات نہیں بھولیے گا. تو مجھے بتائیں نا رسول اللہ سے بڑی ہستی کون ہے. بالکل ان کو بھی یہ ساری چیزیں, تو یہ تو پریپیئر رہیں. جی میں آپ کو سناتا ہوں اسی تناظر میں. پلٹ کر آنکھ نم کرنا مجھے ہرگز نہیں آتا. پلٹ کر آنکھ نم کرنا, پلٹ کر آنکھ نم کرنا مجھے ہرگز نہیں آتا. گئے لمحوں کا غم کرنا مجھے ہرگز نہیں آتا. محبت ہو تو بے حد ہو, محبت ہو تو بے حد ہو, جو نفرت ہو تو بے پایاں. محبت ہو تو بے حد ہو, جو نفرت ہو تو بے پایاں. کوئی بھی کام کم کرنا مجھے ہرگز نہیں آتا. عدیم انسان کی آنکھوں میں دنیا دیکھ سکتا ہوں. عدیم انسان کی آنکھوں میں دنیا دیکھ سکتا ہوں. سبو کو جام جم کرنا مجھے ہرگز نہیں آتا. میں ایک بوند کے پیچھے نہ بھاگا ہوں نہ بھاگوں گا. سمندر یوں بہم کرنا مجھے ہرگز نہیں آتا. واہ. سرے تسلیم خم کر کے بہت کچھ مل تو سکتا ہے. سرے تسلیم خم کر کے بہت کچھ مل تو سکتا ہے. سرے تسلیم خم کرنا مجھے ہرگز نہیں آتا. مجھے ہرگز نہیں آتا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بہت بہت شکریہ ساحل بھائی. سر تھینک یو فار ہیونگ می. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور آپ کو آسانیاں دے. آمین. اللہ آپ سے بڑے کام لے. آپ کا ساحل بھائی شکریہ چھوٹا لفظ ہے. تو یہ کیسی بات ہے سر. جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. تھینک یو فار دا ٹائم. میں سمجھتا ہوں اس نفسہ نفسی میں سب سے قیمتی چیز جو کسی کے پاس ہے وہ ہے اس کا وقت. آپ نے وقت دیا, بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور اللہ آپ کو استقامت دے, اللہ آپ کو زوال نعمت سے بچائے, اللہ قبول کرے, اللہ راضی ہو جائے. اور آپ کے توسط سے ہمیں بھی کوئی معاملات بن جائیں ہمارے بھی. اور معزز خواتین و حضرات, اس پوڈ کاسٹ کو یہاں اختتام کریں گے اس دعا, اس یقین, اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اور ساحل ندیم بھائی کو دیجیے اجازت.
اللہ حافظ.